اس نے کہا کہ یار جو بہترین علم سکھاتا ہے نا، میں نے اس کے پاس جا کے سیکھنا ہے۔ تو پتہ چلا جی بہترین علم سکھانے والے کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ یہ بڑا بہترین سکھاتا ہے، یہ بہت کمال کے استاد ہیں۔ انہوں نے کہا زبردست، یہ کدھر ہوتے ہیں جی؟ جی یہ بغداد میں ہوتے ہیں۔ اچھا بغداد میں ہوتے ہیں، یہ تو بڑے دور ہے۔ جی جی بڑا دور ہے، لیکن استاد اگر آپ نے بہترین پوچھا ہے نا تو بھیا یہی ہے، وہ سکھائے گا تو ایسا سکھائے گا آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، ڈن ہو گیا جی، پھر بات ختم ہو گئی، پھر تو اس تک جانا ہے۔ جی کدھر ہیں جی؟ بغداد۔ بغداد یہاں سے کتنا فاصلہ ہے گا جی؟ یہاں سے آپ کشتی میں بیٹھیں گے، آگے جائیں گے، جزیرے اتریں گے، اس سے آگے بھی کم از کم مہینے تو آپ کو لگ جانا ہے۔ اچھا پرانے وقتوں کا سفر ہوتا تھا، پیدل کرنا ہوتا تھا یا جانوروں پہ کرنا ہوتا تھا۔ خیر سفر شروع ہوا جی، کشتی میں بیٹھ گیا، سفر جاری ہے، جا رہے ہیں، رستے میں طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی۔ اب کشتی ٹوٹ گئی، کشتی ٹوٹی تو بکھر گئی، اور وہ سارا کسی طرح بڑی مشکل سے تیرتے تیرتے ایک جزیرے پر پہنچے۔ جزیرے پر پہنچے، پتہ چلا جی کہ ہمیں اب یہاں پر سے راستہ ڈھونڈنا ہے آگے۔ ایک مہینہ پتے کھاتے کھاتے انہوں نے گزارا، کیونکہ وہاں سے آگے کچھ کھانے پینے کو تھا نہیں، جزیرہ تھا اس طرح۔ پھر اس طرح کرتے ڈھونڈتے بہت ٹائم لگا، آخر جا کے وہاں بغداد پہنچ گئے۔ 2.5 مہینے لگے جی، 2 مہینے اور 15 دن، ٹھیک ہے۔ 2.5 مہینے بعد وہاں جب پہنچے تو پتہ چلا جی استاد احمد بن حنبل کدھر بیٹھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا استاد احمد بن حنبل جو ہے نا، ان کا یہاں پر تھا، وہ پڑھاتے تھے، لیکن وہ ان کو تو آج کل بند کر دیا گیا، ان کو ان کے گھر میں ہی سب جیل بنا کے ادھر قید کر دیا گیا، اور باہر جناب پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں جو کہ ان کو بند کر کے رکھتے ہیں اور نکلنے نہیں دیتے۔ ان کا بڑا مسئلہ خراب ہے۔ کہتے ہیں مسئلہ اتنا نہیں خراب، مسئلہ اتنا خراب ہے کہ پورے بغداد میں کرفیو لگا ہوا ہے اور ہر چوکی پر بڑی سخت چیکنگ ہے۔ انہوں نے کہا یار ایسا کرو، مجھے بتا دو وہ گھر کدھر ہے، اب میں اتنی دور سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا گھر کی طرف میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا، اتنی سختی ہے کہ کوئی اشارہ بھی کرے تو اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اتنی سختی، اشارہ کرنے سے پکڑ لیتے ہیں؟ کہتے صرف پکڑتے نہیں ہے، جیل میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ بہت حالات خراب ہیں جی، بہت خراب ہیں۔ اس نے کہا یار خدا کا نام ہے بتا دو، میں اتنی دور سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا تو جتنا مرضی دور سے آئے، میں نہیں بتا سکتا، میں بتایا تو ایویں میں نے اپنی مسئلہ بن جائے گا۔ اس نے بتا دو یار، کوئی خیال کرو میرا۔ اس نے کہا چل میں اتنا کرتا ہوں، تیری میں طلب دیکھیے تو بڑا شوق سے کہہ رہا ہے، میں تجھے لے کے جاؤں گا اور وہاں پہنچ کے میں آنکھ سے اشارہ کروں گا صرف، اور پھر میں نکل جاؤں گا، پھر آگے سنبھال لیں۔ کہتا ٹھیک ہے، بس تو لے جا اور ادھر آنکھ کا اشارہ کر دیں، اتنا کافی ہے۔ اب یہ علم کی طلب ہے اور یہ قربانی ہے۔ کبھی آپ نے 2 گھنٹے ٹیچر کا انتظار کرنا پڑ جائے نا، پیٹ میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نے 2 مہینے نہیں 2.5 مہینے سفر کیا، ٹھیک ہے، یعنی مشکلات کاٹی اپنے پاس سے، اتنا مشکل سے اتنے پہنچے وہاں پر، اور پہنچے تو آگے یہ حالات۔ اب آگے دیکھو علم حاصل کیسے کر رہا ہے یہ بندہ۔ آگے پہنچے تو اب وہ سوچ رہے ادھر کھڑے ہو کے کہ بڑا سخت پیرا ہے، ادھر سے تو میں کسی طرح سے نہیں مل سکتا امام احمد بن حنبل سے، تو یہ تو بڑی مسئلہ ہے۔ اس نے خیر سوچا کہ کیا کروں، میں یہاں سے پھل بیچتا ہوں گزروں تو پھر پھل دوں، یا میں پھر یہاں سے کیا کروں، کوئی اعلان کرتا ہو گزروں تو ان سے مل لوں، کیا کروں، روزانہ ملنا بھی ہے تو کیا کرے۔ اس نے آخر یہ کیا کہ ایک آئیڈیا ذہن میں آیا، اس نے اپنے ذہن پگڑی اتاری، امامہ اتارا، سائڈ پہ رکھا، اور اپنے کپڑے پھاڑ لیے تھوڑے تھوڑے ہر جگہ سے، اور ایک پیالہ مٹی کا خریدا، اس کو رسی سے باندھ کر گلے میں لٹکا لیا اور فقیر کی حالت بنا لی۔ اب یہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ قرضہ نہیں لینا کہیں سے، پیسے نہیں نکلوانے، صرف لالچی نہیں ہونا چاہیے، یہ علم کا لالچ تھا اس کو۔ تو یہ شاہ بکی الدین کیا ہوئے، 3 گلیاں پیچھے، ان کے گھر سے 3 گلیاں پیچھے سے مانگنا شروع کیا، ایک دینار مانگتے آخر ان کے دروازے تک پہنچے اور دروازہ کھڑکایا، اللہ کے نام پہ دینار دے دو، اللہ کے نام پہ مدد کر دو۔ تو امام احمد بن حنبل آئے اور انہوں نے 1 دینار جیسے ہی رکھنے لگے تو وہ ہاتھ پکڑ کے چومنے لگے، کہتے ہیں مجھے دینار نہیں چاہیے، مجھے تو آپ سے علم حاصل کرنا ہے، مجھے تو آپ سے سیکھنا ہے، میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں، جو میں آؤں تو آپ 2-3 منٹ 4-5 منٹ جو سکھا دیں گے اگلے دن میں لازمی یاد کر کے آیا کروں گا۔ تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، میں تو چاہ رہا تھا مجھے کوئی اسٹوڈنٹ مل جائے، کوئی طالب علم مل جائے
لیکن مل نہیں رہا تھا، تو میں یہاں پر ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کہتے میں روز آیا کروں گا اور میں آپ سے نہ کچھ سیکھ لیا کروں گا۔ کیوں گئے تھے؟ 2.5 مہینے کا سفر کر کے اتنے دور، اور اپنے امیر ترین شخص، پیسے والا، اپنی حالت فقیر بنا دی، کیوں؟ علم کے لیے۔ پھر وہاں کھڑے ہو کے 5 منٹ کھڑے ہو کے صرف علم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ قربانی کس کے لیے؟ علم کے لیے۔ پھر یہ کب تک دی؟ کب تک دی؟ علم حاصل کیا انہوں نے 2 سال تک، روز فقیر بن کے پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ وہاں جاتے، 3 گلیے پیچھے سے مانگنا شروع کرتے، اور 5 منٹ کھڑے رہ کے ان سے کچھ سیکھ لیتے تھے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے علم حاصل کرنے کا۔ یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے، یہ ریئل واقعات ہے، اصل حقیقت ہے۔ اصل میں اس طرح شوق ہوتا تھا لوگوں میں علم حاصل کرنے کا۔ اب ذرا خرابی آ گئی ہے، اب تو استاد کی عزت ہی نہیں رہی نا، اب تو صرف باتیں کرنی آ گئی ہیں۔ لوگ پہلے جہاں سے علم حاصل کرتے تھے اس جگہ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اس طرف پاؤں کر کے بھی نہیں سوتے تھے۔ سوچو کتنی فضیلت بتا رہا ہوں، پاؤں کر کے نہیں سوتے تھے، ایسے لوگ تھے۔ یہ ریئل میں اذانیں ہو رہی ہیں، سچ بتا رہا ہوں۔ خیر 2 سال گزرے، بادشاہ کس طرح سے ہٹ گیا، نیا بادشاہ آیا، نیا بادشاہ بڑا اچھا تھا، اس نے ان کو آزادی دے دی، ان کی درسگاہ کھل گئی، وہ وہاں بیٹھ گئے، شاگرد آنا شروع ہو گئے، شاگرد بیٹھے ہیں۔ اب یہ پھر سے آئے، لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ انہوں نے پھر اپنے کپڑے شپڑے پہن کے، سر پہ امامہ رکھ کے شاہ بکی الدین صاحب آئے، اور آئے تو وہ امام احمد بن حنبل نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، کہتے یہ جو طالب علم ہے نا، یہ سچا طالب علم ہے، باقیوں کو تو میں علم پڑھاؤں گا لیکن اس کو میں علم دوں گا، فرق ہے نا۔ دوسروں کو تو میں سمجھاؤں گا، اس کو میں اپنے اندر سے علم نکال کے گفٹ کروں گا۔ تو ایسی طلب ہو اور ایسا سیکھنے کا ارادہ ہو تو پھر بندے کو کیسے کوئی کامیابی یا کیسے کوئی جو اس کی خواہشات ہے وہ پوری نہیں ہوگی، اس کی ہر چیز پوری ہوگی، لیکن شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ استاد کے ادب سے،